بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید افراز گردیزی۔ پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر ایک ایسے دو راہی پہ کھڑی ہے جہاں پر کچھ بھی کہنا حتمی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا۔ جتنے بھی سیاسی تجزیے کر لیے جائیں، لیکن اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوگا، اس حوالے سے کوئی بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں، جس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جو ہے جن کی JUI جماعت، اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹی پارٹیز شامل ہو کر یہ ساری ایک پلیٹ فارم پر ایک ایجنڈے کے ساتھ کھڑی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار سے باہر کرنا ہے۔ اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ میری پیشین گوئی تھی کہ جب میں ان کی دم پر پاؤں رکھوں گا تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اور وہ بظاہر سیاسی طور پہ اس کو اپنی سیاسی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ یہ ان کی سیاسی کامیابی ہے یا ان کی سیاسی بدقسمتی ہے، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر جب نقب لگی ہے، اس نقب لگنے کے بعد ان کے لوگ پارلیمنٹ لاجز سے ہوتے ہوئے سندھ ہاؤس کے اندر گئے، اور سندھ ہاؤس کے اندر جو اٹھنے والی آوازیں ہیں اس کے بعد ان کا بیانیہ یہ بنا کہ یہ لوگ پیسے لے کے وہاں پہ گئے اور انہوں نے ایک لحاظ سے فلور کراسنگ کی کوشش کی ہے، اور اس بنیاد پر ان کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ پہلے بہت زیادہ جذبات تھے کہ لوگ ڈی چوک میں جمع ہوں گے دونوں طرفوں سے، اور لوگوں کے اندر سے گزر کے اندر جانا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ لوگ کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اب جو بھی ہوگا پارلیمان کے اندر ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف اندازے اور مختلف چیزیں مگیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ پاکستان کی سیاست انتہائی پیچیدہ ترین مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں گویا کہ وہ اپوزیشن کے کوئی لیڈر ہے، اور ان کے اندر جارحانہ پن ہے، اور جو ان کے آس پاس جو ٹیم ہے وہ بھی بڑے جارحانہ انداز میں ان کے موقف کو یا ان کے بیانیوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں عدم توازن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس دوران جو ہمارے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کی زبان و بیان جو ہے اس کے اندر ایسے الفاظ اس طرح کی شدت آئی ہے کہ جس کو پارلیمانی زبان نہیں کہا جا رہا اور جسے پسند نہیں کیا جا رہا، لیکن چونکہ صورتحال اقتدار کی ہے، اقتدار کی غلام گردشوں کی ہے، اور اس میں جو پہلی اچیومنٹ جو تھی آج 23 تاریخ کو جو وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا وہ بڑا کامیاب ہوا، یوم پاکستان کے حوالے سے پریڈ ہوئی، اور پاکستان کو اگلے ایک ٹرم کے لیے OIC کی جو پریزیڈنٹ شپ ہوتی ہے وہ اس کو ملی ہے، اور 3-4 ماہ کے اندر 2 غیر معمولی اجلاس یہاں کرنے کے بعد PTI حکومت اس بات کو کلیم کر رہی ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ کا وین ہے کہ وہ یہاں پہ اجلاس کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب جو کہ اگلا مرحلہ ان کے لیے زیادہ پیچیدہ ہے، عمران خان ان لوگوں سے مل رہے ہیں کہ جن لوگوں سے ملنے کے بعد ان کو ان کی عددی گنتی کے اندر چونکہ طاقت آ سکتی ہے، وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اگلے آنے والے 2 دن بہت اہم ہیں۔ اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر چیزیں ہو گئی ہیں، جو ہوٹلز کے اندر جائیں وہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ مارچ کا جو آخری عشرہ ہے یہ پاکستانی سیاست میں فیصلہ کن ہوگا، لیکن میرے خیال میں کچھ بھی فیصلہ کن نہیں ہوگا۔ عام آدمی کی زندگی میں بدلاؤ اس لیے نہیں آئے گا کہ مہنگائی کو قابو کرنے کے اعلان کے ساتھ یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے آئی تھیں۔ اس وقت مہنگائی کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اقتدار سے باہر کسے کرنا ہے، اور اقتدار کے اندر جانے کے لیے ہماری پاور کے اندر ہماری شیئرنگ کیا کیا ہوگی۔ اگر پاور کے اندر شیئرنگ نہیں ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمانی طرز سیاست ہے کیا یہ پاکستان کے اندر کامیابی کے ساتھ پریکٹس ہو سکتا ہے۔ تو کئی وہ لوگ جو پہلے اس کے بڑے حامی ہوتے تھے اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام اتنا کامیاب نہیں ہے، چونکہ یہاں پر بولیاں لگائی جاتی ہیں، لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں، اور پھر روپے پیسے کی سیاست ہوتی ہے، اور یہی سیاست جا کے عوام کا امیج بھی خراب کرتی ہے، اور وہیں پہ ہمارے پارلیمان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اگر اس صورتحال میں متناسب نمائندگی یا صدارتی نظام کی بات جو شروع سے آغاز اس کا کر دیا گیا تھا، اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پبلکلی بھی اس کو سپورٹ ملنا شروع ہوئی ہے، اور عام آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی توہین ہوتی ہے۔ اس توہین سے بہتر ہے کہ یہ جو پاورز کے سرچشمے ہیں یہ پاور کے اندر رہیں، ملک کے اندر ایک سٹرانگ ایڈمنسٹریشن ہو، اور وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ملک کا نظام چلائے، اور اس نظم و نسق کے اندر جو بنیادی حکومتوں کا نظام ہے اس کو فعال کر کے لوگوں کو زیادہ ایکٹیولی نظام کے اندر پارٹیسپیٹ کروایا جائے، تاکہ وہ اگر زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس پارٹیسپیشن کے نتیجے میں لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ اسپیکر جو ہے اس کے پاس بڑی پاور آ چکی ہے، اب اندر گنتی بھی ہو سکتی ہے، اس گنتی کے نتیجے میں ووٹنگ کے بعد
اسپیکر کن ووٹس کو آن کرتے ہیں، کس کو ڈس آن کرتے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اگر عدم اعتماد آ جاتا ہے، عدم اعتماد کے بعد جو مخلوط حکومت ہے، کیا وہ کوئی حکومت شیئرنگ کا فارمولہ بنا سکیں گے؟ اس حوالے سے جو بھی تجزیہ کار ہیں وہ کچھ کہنے سے قاصر ہیں کہ کیا ایک مضبوط حکومت ہوگی یا ایک ایسا مربع ہوگا کہ جس کی اپنی اپنی ترجیحات، اپنی اپنی ڈائریکشنز ہوں گی۔ اگر یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ، عمران خان ایک پلیٹ فارم پہ، تو آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر ان کے پاس ان کو دینے کے ٹکٹ بھی نہیں ہے تو وہ کس کے خلاف کس کو ٹکٹ دے کے الیکشن لڑوائیں گے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر عمران خان 27 تاریخ کو، چونکہ ان کی سیاست میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے، تو اگر وہ 27 تاریخ کو کوئی ایسا اعلان کرتے ہیں کہ جو گیند ساری اپوزیشن کی کورٹ پہ پڑ جاتی ہے، تو کیا اپوزیشن پاکستان کو موجودہ سیاسی بحران سے نکال پائے گی؟ یہ سوال بڑا اہم ہوگا۔